سائرہ ایک غریب مگر باعزت گھرانے کی لڑکی تھی۔ اس کی شادی شہر کے ایک خوشحال خاندان میں حمزہ سے ہوئی۔ شادی کے بعد اسے لگا کہ شاید اب اس کی زندگی کے سارے دکھ ختم ہو جائیں گے۔ حمزہ اس سے محبت کرتا تھا اور گھر کے باقی افراد بھی شروع میں اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے تھے، مگر ہر کوئی سائرہ کی خوشیوں سے خوش نہیں تھا۔ حمزہ کی چچا زاد بہن برسوں سے اس کے گھر کی بہو بننا چاہتی تھی۔ جب حمزہ کی شادی سائرہ سے ہو گئی تو مہک کے دل میں حسد بڑھ گیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ کسی نہ کسی طرح سائرہ کو اس گھر سے نکلوا کر رہے گی۔ ایک دن گھر میں سب ایک تقریب کی تیاری میں مصروف تھے۔ اسی دوران مہک نے موقع دیکھ کر ساس کے لاکر سے قیمتی ہیرے کا ہار نکالا اور خاموشی سے سائرہ کے بیگ میں رکھ دیا۔ شام کو جب تقریب کے لیے ہار نکالنے کی باری آئی تو وہ غائب تھا۔ پورا گھر پریشان ہو گیا۔ ہر جگہ تلاش شروع ہوئی۔ اچانک مہک نے کہا، اگر برا نہ مانے تو سب کے بیگ بھی دیکھ لیتے ہیں تاکہ کسی پر شک باقی نہ رہے۔ سب راضی ہو گئے۔ جب سائرہ کا بیگ کھولا گیا تو ہار اندر موجود تھا۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ سائرہ حیرت سے ہار کو دیکھتی رہ گئی۔ یہ کہاں سے آیا؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ ساس نے غصے سے ایک زوردار تھپڑ مارا۔ ہم نے تمہیں بیٹی سمجھا اور تم نے ہمیں ہی لوٹ لیا۔ حمزہ نے بھی غصے میں کہا، مجھے تم سے ایسی امید نہیں تھی۔ سائرہ بار بار قسمیں کھاتی رہی کہ اس نے کچھ نہیں کیا، مگر کوئی اس کی بات سننے کو تیار نہ تھا۔ اسی رات اسے گھر سے نکال دیا گیا۔ بارش ہو رہی تھی۔ سائرہ سڑک پر اکیلی چل رہی تھی۔ نہ پاس پیسے تھے نہ کوئی سہارا۔ اسی دوران ایک گاڑی اس کے قریب رکی۔ گاڑی میں ایک معمر خاتون بیٹھی تھی۔ انہوں نے سائرہ کو اپنے ساتھ لے جا کر پناہ دی۔ ان کا نام زبیدہ بیگم تھا۔ انہوں نے سائرہ سے کہا، بیٹی، ہر الزام سچا نہیں ہوتا، کبھی کبھی وقت سب سے بڑا گواہ بنتا ہے۔ سائرہ نے نئی زندگی شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے ایک سلائی سینٹر میں کام شروع کیا، پھر کپڑوں ڈیزائننگ سیکھی۔ اپنی محنت اور ایمانداری سے چند ہی سالوں میں اس نے اپنا برانڈ بنا لیا۔ دوسری طرف حمزہ کے گھر میں سکون ختم ہو چکا تھا۔ کاروبار میں نقصان ہونے لگا، رشتوں میں تلخی بڑھ گئی اور مہک ہر معاملے میں جھوٹ بول کر سب کو ایک دوسرے کے خلاف کرتی رہی۔ ایک دن گھر کے اسٹور روم کی صفائی کرتے ہوئے ایک پرانا موبائل ملا۔ اس میں سی سی ٹی وی کی بیک اپ ویڈیوز موجود تھیں۔ ویڈیو چلائی گئی تو سب کی سانسیں رک گئی۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ مہک لاکر سے ہار نکال کر سائرہ کے بیگ میں رکھ رہی تھی۔ پورا گھر سکتے میں آ گیا۔ حمزہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسے اپنی سب سے بڑی غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ وہ فوراً سائرہ کو ڈھونڈنے نکلا۔ کئی دنوں کی تلاش کے بعد اسے معلوم ہوا کہ سائرہ اب ایک کامیاب کاروباری خاتون بن چکی ہے۔ حمزہ اس کے دفتر پہنچا۔ سائرہ نے اسے دیکھا تو چند لمحے خاموش رہی۔ حمزہ نے سر جھکا کر کہا، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارا یقین نہیں کیا۔ سائرہ نے آہستہ سے جواب دیا، معافی مانگنا آسان ہوتا ہے، مگر ٹوٹا ہوا اعتماد دوبارہ بنانا بہت مشکل۔ حمزہ کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ چند ہفتوں بعد پورا خاندان سائرہ کے پاس آیا۔ ساس نے روتے ہوئے کہا، بیٹی، ہم سب سے بہت بڑی غلطی ہوئی۔ سائرہ نے ان سب کو معاف کر دیا، مگر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اب اپنی عزت اور خودداری پر کبھی سمجھوتا نہیں کرے گی۔ اس نے کہا، میں نے معاف کیا ہے، لیکن اپنی نئی زندگی چھوڑ کر واپس نہیں جاؤں گی۔ وقت گزرتا گیا۔ حمزہ نے بھی اپنی غلطی سے سبق سیکھا، جبکہ مہک کو اپنے کیے کی سزا قانون اور خاندان دونوں کی طرف سے ملی۔ سائرہ نے ایک فلاحی ادارہ قائم کیا، جہاں وہ ان خواتین کی مدد کرنے لگی جنہیں جھوٹے الزامات، ناانصافی یا گھریلو مسائل کا سامنا تھا۔ لوگ اب اسے ایک کمزور لڑکی نہیں بلکہ ہمت، سچائی اور خودداری کی مثال کے طور پر جانتے تھے۔
کبھی بھی صرف ظاہری ثبوت دیکھ کر کسی کے کردار یا نیت کا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ سچ دیر سے سامنے آئے مگر آتا ضرور ہے، اور اعتماد ٹوٹ جائے تو اسے دوبارہ